بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے پچھلے ماڈیول میں آپ نے لفظ کی تقسیم پڑھی اور لفظ کی آپ نے دو قسمیں پڑھی، لفظ موضوع اور لفظ محمل۔ لفظ موضوع کو بامعنی لفظ بھی کہتے ہیں اور لفظ محمل کو بے معنی لفظ کہتے ہیں۔ ہم نے پچھلے ماڈیول میں کہا تھا کہ بے معنی لفظ سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے، ہمارا کوئی کنسرن نہیں۔ ہمارا کنسرن جو ہے عربک گرامر کے اندر وہ لفظ موضوع کے ساتھ ہے۔ تو لفظ موضوع کی تقسیم پڑھنے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو موضوع جو ورڈ موضوع ہے اس کے حوالے سے بریف کر دوں۔ بہت سے طلبہ کو یہ لفظ کنفیوز کر رہا ہوگا کیونکہ اردو زبان کے اندر جو موضوع ہے ہم کسی ٹاپک کے معنی میں لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے کس موضوع پر بات کی، یا ہم کہتے ہیں کہ اس کی تقریر کا موضوع کیا تھا، یا ہم کہتے ہیں کہ آپ کے ریسرچ کا موضوع کیا ہے، یعنی آپ کس ٹاپک پر ریسرچ کر رہے ہیں۔ یہ سارے معنی بھی لفظ موضوع کے عربک میں ایگزسٹ کرتے ہیں، یعنی عربی کے اندر موضوع کا معنی ٹاپک بھی ہوتا ہے، لیکن جب ہم لفظ موضوع کہتے ہیں تو یہ ٹاپک کے معنی میں نہیں ہے۔ یہاں موضوع جو ہے یہ وضع سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بنانا یا کسی چیز کو گڑھ لینا۔ آپ اسلامیات کے طلبہ ہیں تو اگر آپ نے علوم حدیث پڑھ رکھا ہے تو یقیناً آپ نے حدیث کی ایک قسم حدیث موضوع بھی پڑھی ہوگی۔ حدیث موضوع کیا ہوتی ہے کہ کوئی چیز گڑھ کر اس کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے، جو آپ نے ارشاد نہیں فرمائی ہوتی۔ تو آپ نے دیکھا موضوع کا مطلب گڑھنا ہوا۔ یہاں لفظ موضوع کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی لفظ کو اہل لغت نے کس معنی کے لیے وضع کیا ہے، کس معنی کے لیے اس کو وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں وضع جو ہے یہ بنانے کے معنی میں ہے۔ تو لفظ موضوع جس کو ہم نے کسی معنی کے لیے بنا لیا ہے۔ اب لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ اس ماڈیول کے اندر ہم لفظ موضوع کی پہلی قسم مفرد پر بات کریں گے۔ مفرد کیا ہوتا ہے؟ مفرد وہ لفظ ہوتا ہے جو اکیلا ہو اور اکیلے اپنے معنی پر دلالت کرے۔ اکیلے اپنے معنی پر دلالت کرنے سے کیا مراد ہے کہ اپنا معنی کنوے کرنے میں اسے دوسرے کلمے کی محتاجی نہ ہو، وہ از خود اپنا معنی واضح کرے، یا دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہو۔ مثال کے طور پر لفظ قرآن ہے تو اب قرآن کا معنی ہم جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب کا نام ہے۔ اب یہ مفرد ہے، سنگولر ہے، اور خود اس نے اپنا معنی کنوے کیا ہے دوسرے کلمہ کی محتاجی کے بغیر۔ لفظ مفرد کو ہی کلمہ بھی کہتے ہیں۔ کلمہ کا پروننسیشن آپ نے درست کرنا ہے، اس کو کلمہ نہیں پڑھنا، بلکہ اس کا تلفظ کیا ہے، پروننسیشن کیا ہے؟ کلمہ۔ تو لام کے نیچے زیر ہے۔ لفظ کلمہ کی یا کلمہ کی تین اقسام ہیں۔ نمبر ایک اسم، نمبر دو فعل، اور نمبر تین حرف۔ اب اسم، فعل اور حرف میں سے ہر ایک کو ہم کلمہ کہتے ہیں۔ اب اسم کی ڈیفینیشن پر آ جائیں کہ اسم وہ کلمہ ہوتا ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرے اور اس میں تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ مثلا مسجد ایک اسم ہے، مدرسہ اسم ہے، مکتب اسم ہے، یہ اپنا اپنا معنی خود کنوے کر رہے ہیں۔ اسی طرح فعل ہے، فعل وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرے اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس میں پایا جائے، لائک ضربہ، یضرب، اضرب۔ تو ضربہ یہ فعل ماضی ہے، یضرب یہ فعل مضارع ہے، اضرب یہ فعل امر ہے۔
تو ان میں سے ہر کوئی ضربہ اس نے مارا، یضرب وہ مارتا ہے یا مارے گا، اضرب تو مار، تو ان میں سے ہر کوئی اپنا معنی خود کنوے کر رہا ہے۔ ان کو اپنا معنی کنوے کرنے میں کسی دوسرے کلمہ کی محتاجی نہیں، گویا اسم اور فعل اپنا معنی دینے میں انڈیپینڈنٹ ہیں۔ جبکہ ہم تیسرے کلمہ کی طرف آ رہے ہیں، حرف۔ حرف وہ کلمہ ہوتا ہے جو مستقل معنی پر دلالت ہی نہ کرے، جیسے من ہے، فی ہے، علا وغیرہ وغیرہ۔ ان کے معنی نو ڈاؤٹ معنی ہوتے ہیں، لیکن ان کا معنی جب تک یہ کسی اور کلمہ کے ساتھ نہ ملیں ان کا معنی واضح نہیں ہوتا۔ تو گویا حرف جو ہے یہ اپنا معنی دینے میں غیر مستقل ہے۔ اسم اور فعل اپنا معنی دینے میں مستقل ہیں، اپنا معنی خود دے دیتے ہیں، حرف اپنا معنی کنوے کرنے میں غیر مستقل ہے۔ ان اقسام کو، یعنی کلمہ کی جو 3 اقسام ہیں، ان کو اقسام ثلاثہ اور کلمات ثلاثہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب آپ نے 2 لفظ ڈیفینیشنز میں سنے، اسم فعل اور حرف کی، مستقل اور غیر مستقل۔ مستقل کیا ہوتا ہے؟ جو معنی دینے میں دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو، اور غیر مستقل کیا ہوتا ہے؟ جو معنی دینے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہو۔ تو عزیز طلبہ، اسم فعل اور حرف میں سے اسم اور فعل یہ اپنا معنی دینے میں مستقل ہیں، اور حرف جو ہے یہ اپنا معنی دینے میں غیر مستقل ہے۔ تو ان تعریفات کو آپ نے ذہن نشین کرنا ہے، کیونکہ جتنی بھی عربی ہے وہ ان 3 کلمات سے باہر نہیں نکلتی، وہ یا اسم ہوگی یا فعل ہوگی یا حرف ہوگی۔